وہ دیوانہ وار ہاتھ میں تلوار پکڑے شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں جانب مستانہ وار گھومتے ہوئے نظر آتی تھی۔ مقصد صرف آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دینا تھا، کہیں کوئی تیر یا کسی دشمن کا ناپاک وار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانے کی جسارت نہ کر سکے۔ عشق رسول کی سرمستی میں چور وہ اتنی تیزی سے چار جانب سے ہونے والے حملے روکتی تھی کہ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں احد میں اپنے دائیں اور بائیں نصیبہ کو لڑتے ہوئے دیکھتا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ احد کے میدان میں جب جنگ کا پانسا پلٹا ایک غلطی سے فاتح شکست میں تبدیل ہونے لگی تو شکستہ دل مسلمانوں میں انتشار اور بد نظمی پھیل گئی تھی۔ زخموں سے چور قریش سے تعلق رکھنے والے کچھ صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اثار میں لیے شجاعت کی بے مثال تاریخ رقم کر رہے تھے۔ ایسے میں دشمن کا ایک گروہ موقع غنیمت جان کر ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب لپکا، لیکن اس سے پہلے کہ ان کی تلواریں جس میں عطر کو چھوتیں، ایک تیز دھار چمکتی شمشیر نہایت برق رفتاری کے ساتھ درمیان میں حائل ہو گئی، جس پر پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے، یہاں تک کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت وہاں پہنچ گئی۔ اس نازک ترین موقع پر دشمنوں کے تیروں کی بوچھاڑ کے درمیان بہادری اور دلیری کا یہ لازوال کارنامہ انجام دینے والے جلیل القدر صحابیہ حضرت عمارہ بنت کعب تھی۔ اس جنگ میں ان کے جسم پر 12 زخم آئے۔ نصیبیہ ان کا نام تھا، عمارہ ان کی کونیت تھی۔ مدینہ منورہ کے قبیلے کے خنزرج کے خاندان نجار سے تعلق رکھتی تھیں۔ آپ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ بیت عقبہ بیت الرضوان میں شرکت کی، اور بیت عقبہ میں 73 مرد اور 2 عورتیں شامل تھیں۔ ان 2 عورتوں میں سے ایک میں عمارہ تھی، جبکہ دوسری خاتون حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت عمرون تھی۔ آپ کا ایک اعزاز جنگ احد میں شرکت بھی ہے۔ احد کے اس موقع کو نصیبیہ بنت کعب یا عمارہ یوں بیان فرماتی ہیں: میں احد کے دن صبح ہی سے میدان جنگ میں دیگر صحابیات کے ساتھ مجاہدین کو پانی پلانے میں مصروف تھی۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن جب جنگ کا پانسا پلٹا تو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ آپ مورچے کے باہر تنہا کھڑے ہیں، چنانچہ میں نے اپنے مشک پھینکی اور میان سے تلوار نکال کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب دوڑ پڑی۔ میری شمشیر اپنی وفاداری کے جوہر دکھانے کو بے قرار تھی۔ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں جانب آگے بڑھ کر کفار پر وار کر کے انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آنے سے روکتی رہی، لیکن پھر اچانک عبداللہ بن کمیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وار کر دیا۔ میں نے لپک کر پیچھے سے اس پر وار کیا تو وہ واپس پلٹا اور مجھ پر حملہ کر دیا، جس سے میری گردن سے گوشت کا ایک ٹکڑا جدا ہو گیا۔ اس کے باوجود میں نے اس پر متعدد وار کیے، لیکن وہ ذرا پہنے ہوئے تھا۔ پھر میں نے اس کے گھوڑے کی ٹانگوں کا نشانہ بنایا اور وہ گھاٹی میں جا گرا۔ اس اثنا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چند صحابہ پہنچ چکے تھے۔ میرے گہرے زخم سے خون بہہ رہا تھا۔ حضور نے بلند آواز میرے بیٹے سے فرمایا: اے عمارہ کے فرزند، اپنی والدہ کی خبر لو۔ اس پر بیٹا دوڑتا ہوا میری طرف آیا اور مرہم پٹی کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمارہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا: آج عمارہ نے سب بہادروں سے زیادہ بہادری دکھائی۔ ابن کمیہ ان کے خوف سے بھاگ گیا۔ حضرت عبداللہ بن زید بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: احد کے دن میں نے عمارہ کو اپنے دائیں بائیں لڑتے ہوئے پایا۔ اللہ تعالیٰ اس خاندان پر اپنا رحم فرمائے۔ میری والدہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعا فرما دیجئے کہ ہمیں جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت نصیب ہو۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی: اے اللہ، انہیں جنت میں میرے رفقا میں شامل فرما دے۔ عمارہ نے کہا: اب مجھے دنیا میں کسی بھی مصیبت کی پرواہ نہیں۔ حضرت نصیبیہ کے بارے میں پڑھ کر یقین آپ کے حوصلے بھی بڑھ گئے ہوں گے۔ وہ اتنی بہادر اور مضبوط تھی کہ دل چاہتا ہے کہ ہر مسلمان بیٹی اتنی ہی مضبوط ہو۔ کیا ہماری بیٹیاں طاقتور اور بہادر ہیں؟ کیا ہم نے اپنی بیٹیوں کو طاقتور اور مضبوط بنانے پر توجہ دی ہے، یا پھر میری بیٹی کتنی خوبصورت ہے، یا ہی میری بیٹیوں کا مقصد حیات ہے؟ کاش کہ ہم اپنی بیٹیوں کو خوبصورت گڑیا بنانے کے ساتھ ساتھ طاقتور، مضبوط اور خود مختار انسان بنائیں۔ انہیں باربی ڈول بنانے والے بیوٹی پارلر میں بھیجنے کے ساتھ ساتھ انہیں
اور ورزش کے ذریعے طاقتور بنانے والے انسٹیٹیوٹ بھی بھیجا جائے، جبکہ 60 سال کی عمر میں حضرت نصیبیہ نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جھوٹے نبی مسلمہ کاذب کے خلاف ہونے والی جنگ یمامہ میں حصہ لیا۔ اس بہادری سے جنگ کی کہ ان کے برچی سے شدید زخمی ہونے کے باعث مسلمہ دور نہ بھاگ پایا اور حضرت وحشی کے ہاتھوں جہنم وصل ہوا۔ اس جنگ میں نصیبیہ بنت کعب کے جسم مبارک پر 11 گہرے زخم آئے۔ آپ نے اپنا ایک بازو کھول دیا اور شدید زخمی ہوئی۔